بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا علی مولا ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی تشریح 2 یا 2.5 منٹ کی۔ کس مقام پہ فرمایا، کس رنگ میں فرمایا، کس کیفیت میں فرمایا۔ آخری حج کا موقع تھا، واپسی پہ پیغمبر اعظم جب مقام خم پہ پہنچے تو آواز قدرت کے ساتھ نبی کو رکنا پڑا۔ اللہ کے فرمان کے مطابق جو حاجی آگے نکل گئے تھے ان کو بلایا گیا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ جب سارا مجمع اکٹھا ہو گیا تو پروردگار عالم کے حکم سے منبر کا انتظام کیا گیا۔ منبر پہ سوار ہو کے رسالت بتائی نبی نے، اپنی خدمات بتائے، اسلام کے احکام بتائے۔ سب کچھ بتانے کے باوجود بعد نبی محترم نے مجمع کو، یہ مجمع نہیں تھا، یہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، متوجہ کر کے نبی محترم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے ایک وظیفے کے ابلاغ کا حکم ہوا، میں نے آپ کو اس لیے روکا اور انتظام کیا تاکہ اللہ کا پیغام آپ کو سناؤں۔ سب نے کہا ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ جب تیاری سے مطمئن ہوئے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مجلس میں مرضی پروردگار اور ارادہ الہیہ کا ابلاغ شروع کیا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ اعلان کروانا چاہتا تھا نبی کی زبان رسالت کے ساتھ، تو اس انتظام کے نتیجے میں پیغمبر اعظم نے یہ سب کچھ کیا اور آخر میں جا کے اعلان کیا۔ بھائی کو بلایا، ہاتھ پکڑ کر، بازو پکڑ کر بلند کیا، بلند کر کے 1.25 لاکھ مجمع کے درمیان سامنے 1.25 لاکھ مجمع کے نبی محترم نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ اعلان نبی کا ذاتی اعلان نہیں تھا، نبی کی مرضی کا اعلان نہیں تھا، یہ اعلان بھی اللہ کی طرف سے تھا اور کروانے والا بھی خود خدا تھا۔ نبی نے خود اعلان کا انتظام کیا، منبر کا انتظام کیا اور لوگوں کو بتایا کہ جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا علی مولا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مزید توجہ کیجئے گا، یہاں جو مجلس ہوئی مقام خم میں، مجلس کے ہوتے ہیں 3 اجزاء، ایک ہوتا ہے بانی، دوسرا ہوتا ہے ذاکر، تیسرا ہوتا ہے موضوع۔ مقام خم پہ جو مجلس پیغمبر اعظم نے بپا کی اس کے بھی 3 اجزاء تھے، اس میں بانی بھی تھا، اس میں ذاکر بھی تھا، اس میں موضوع بھی تھا۔ بس اختصار کے ساتھ آخری جملہ بیان کروں اور ختم کروں۔ اس مقام پہ مجلس بپا ہوئی، اس کا بانی جلی تھا، ذاکر نبی تھا، موضوع علی تھا۔